بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم، پارٹ نمبر 22، پیج نمبر 339 سے بیماروں کی تیمارداری کا اخروی اجر و ثواب، فصل نمبر 10 اور حدیث نمبر 21۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہ کی۔ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا جبکہ تو خود تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ارشاد ہوگا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا، یعنی تجھے میرا قرب اور لطف و کرم نصیب ہوتا۔ اسے امام مسلم، ابن حبان نے اور بخاری نے ادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 22۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک مسلمان جب اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہاں سے لوٹنے تک مسلسل جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ اسے امام مسلم، احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 23۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مریض کی عیادت کی وہ ہمیشہ جنت کی خوشوں میں رہے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، جنت کے خوشوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد اس باغ کے تازہ پھل چننا ہے۔ اسے امام مسلم، احمد اور ترمذی کی نے روایت کیا ہے۔ مضمون 11۔ بیماروں کی عیادت کرنے والے کے لیے گناہوں کی بخشش اور جنت کی بشارت۔ حدیث نمبر 24۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے یا اللہ کی رضا کی خاطر کسی بھائی سے ملاقات کرے تو ایک ندا دینے والا پکار کر کہتا ہے، تو پاک ہوا، تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہوا اور تو نے جنت میں اپنی جگہ بنا لی۔ اسے امام احمد نے، ترمذی نے مذکور الفاظ کے ساتھ اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 25۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو وہ جہنم سے 70 سال دور کر دیا جاتا ہے۔ اسے امام ابو داؤد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 26۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیماروں کی عیادت کیا کرو اور انہیں اپنے لیے دعا کے لیے کہا کرو، مریض کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے اپنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے امام طبرانی بہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 27۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز صحابہ سے دریافت فرمایا، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا،
آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا آج تم میں سے مریض کی عیادت کس نے کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ ساری خوبیاں جمع ہو جائیں وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ، بزار اور بخاری نے ادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 28۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے کسی مریض کی تیمارداری کی وہ رحمت میں پوری طرح داخل ہو گیا، یہاں تک کہ جب مریض کے پاس بیٹھ گیا تو گویا اس نے رحمت میں مستقل قرار پکڑ لیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے ادب المفرد میں، طبرانی اور مقدسی نے روایت کیا ہے۔ مضمون نمبر 12، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مسجد کی صفائی کرنے والی کی نماز جنازہ پڑھانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حبشی عورت یا ایک نوجوان مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس عورت یا جوان کو کچھ عرصے غائب پایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت یا نوجوان کے بارے میں دریافت فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم نے مجھے اس کے بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ راوی بیان کرتے ہیں گویا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کی موت کو اتنی اہمیت نہ دی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا مقام تدفین بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود وہاں تشریف لے جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کی اور فرمایا یہ قبریں اپنے مکینوں کے لیے ظلمت اور تاریکی سے بھری ہوئی ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ میری ان پر پڑھی گئی نماز جنازہ کی بدولت ان کی تاریک قبور میں روشنی فرما دے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ مذکورہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ حدیث نمبر 30۔ ایک روایت میں حضرت ابو امامہ بن سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مضافات مدینہ طیبہ کے کسی گاؤں میں ایک مفلس اور نادار عورت بیمار ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے تواتر سے اس کا حال دریافت فرماتے رہتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ فوت ہو جائے تو میرے نماز جنازہ پڑھائے بغیر اسے دفن نہ کرنا۔ وہ فوت ہو گئی تو لوگ عشاء کے بعد اسے مدینہ منورہ لائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محو استراحت پایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اسے جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ صبح جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عورت کا حال دریافت فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسے تو دفن کر دیا گیا ہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے لیکن آپ استراحت فرماتے ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ قبرستان چلو۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ انہوں نے اس غریب عورت کی قبر کی نشاندہی کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیچھے صف بنائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی دعائے مغفرت کے لیے نماز جنازہ پڑھی اور 4 تکبیریں کہی۔ اس حدیث کو امام نسائی، مالک اور شافعی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 31۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو امامہ بن سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک غریب عورت بیمار ہوئی تو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی بیماری کی اطلاع دی گئی۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غربا و مساکین کی بیمار پرسی فرمایا کرتے اور ان کا حال دریافت فرماتے۔ آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ جب یہ فوت ہو جائے تو مجھے مطلع کرنا۔ وہ اچانک فوت ہو گئی اور اس کے جنازے کو تدفین کے لیے رات کو لے جایا گیا۔ لوگوں نے رات کے وقت حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور اس کی تدفین خود ہی کر دی۔ جب صبح ہوئی تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ تم مجھے اس کی وفات سے مطلع کرنا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور بے شک آپ نے ہمیں حکم فرمایا تھا، لیکن ہم نے رات کے اس پہر آپ کو جگانا اور اس کی تدفین کے لیے نکالنا مناسب نہ سمجھا۔ اس کے بعد حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر کی طرف تشریف لے گئے، اس کی قبر پر لوگوں کی صف بنائی اور خود نماز جنازہ پڑھائی، جس میں 4 اضافی تکبیریں پڑھی۔ اس حدیث کو امام نسائی اور مالک نے روایت کیا ہے۔ اب آثار اور اقوال۔ 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مریض کی ایک دفعہ عیادت کرنا سنت ہے اور 1 سے زیادہ بار نفل ہے۔ اسے امام ابن ابی دنیا نے المرض الکفارات میں اور طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔ 2، حضرت ابو یحییٰ بیان کرتے ہیں میں نے امام طاؤس کو فرماتے ہوئے سنا بہترین عیادت مختصر دورانیہ کی ہوتی ہے۔ اسے امام ابن ابی دنیا المرض الکفارات میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ 3، امام ابو العالیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت غالب قطان ان کی عیادت کے لیے آئے۔ وہ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھے اور پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس پر حضرت ابو عالیہ نے فرمایا عرب کتنے نرم مزاج ہیں کہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھتے کہ مریض کو کوئی نہ کوئی حاجت پیش ہوتی ہے اور وہ عیادت کے لیے بیٹھے لوگوں کی وجہ سے اپنی وہ حاجت بیان کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ اسے امام ابن ابی دنیا نے المرض الکفارات میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ 4، امام احمد بیان کرتے ہیں کہ ہم مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، جب ہم کسی شخص کو مجلس سے 3 دن سے زیادہ غائب پاتے تو اس کے بارے میں دریافت کرتے، اگر وہ بیمار ہوتا تو ہم اس کی عیادت کو جاتے تھے۔ اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں بیان کیا ہے۔ 5، محمد بن سلیم بیان کرتے ہیں میں نے امام بکر بن عبداللہ مزنی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے مریض کی عیادت کی جاتی ہے
اور صحت مند کی زیارت کی جاتی ہے۔ اسے امام ابن ابی دنیا نے البرج الکفارات میں روایت کیا ہے۔ یہاں باب ثانی مکمل ہوتا ہے پیج نمبر 349 پر، اور ایپیسوڈ نمبر 22 یہاں مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔